السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 31 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایران میں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں فوجی کمانڈ سینٹرز اور ڈرون تنصیبات شامل ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی یہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اردن میں امریکی افواج پر بیلسٹک میزائل حملے کے جواب میں کارروائی کے اعلان کے بعد کی گئی۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ قشم جزیرے پر امریکی حملوں میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبرے کے مطابق بحیرہ روم میں مصر کی ایک بندرگاہ پر لنگر انداز ایک امریکی ملکیت کے ٹینکر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل امریکی اور سعودی افواج نے مشرقی عراق میں ایران سے وابستہ مسلح گروپوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی تھیں۔ کویت نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کے دوران ملک کے شمالی علاقے میں ایک چینی کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک کارکن ہلاک ہو گیا۔ ادھر ایران کے کیش جزیرے بوشہر اور صوبے خوزستان میں واقع تیل کی تنصیبات کے قریب 4 مختلف مقامات پر دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائی میں 2 بچوں سمیت کم از کم 4 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب ان خبروں کی تفصیل۔ امریکہ نے ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر ہونے والے حملوں کے جواب میں کی جا رہی ہے۔ ایک امریکی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹر نے ایک سینئر امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج ایران کے اندر متعدد اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملک کے جنوبی علاقوں میں کئی مقامات پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے کے بعد سخت رد عمل کا عندیہ دیا تھا۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے اچانک میزائل حملہ کیا، تاہم امریکی دفاعی نظام نے چند ہی منٹوں میں داغے گئے میزائل تباہ کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن میں واقع الارزق ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے کے دوران امریکہ کے 3 F-35 جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی ایران پر گزشتہ شب ہونے والے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ حملے میں متعدد امریکی فوجی افسران اور اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ خطے میں بچوں کو قتل کرنے والی فوج کے لیے کوئی جگہ نہیں اور آخری امریکی فوجی کے خطے سے انخلا تک ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جمعرات کے صبح بھی جاری رہا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ شہر میں قطان سینٹر فار چلڈرن کے سامنے قائم ایک خیمے پر اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک اور ڈرون حملے میں غزہ شہر کی الجلا اسٹریٹ پر برقی سائیکل پر سوار ایک شخص کو نشانہ بنایا گیا، تاہم اس حملے کے نتیجے میں ہونے والی جانی نقصان کی مزید تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ہسپتالوں میں 6 لاشیں لائی گئیں، جن میں 4 حالیہ حملوں میں جاں بحق ہونے والے افراد، 1 زخمی،
جو دوران علاج دم توڑ گیا، جبکہ ایک لاش ملبے سے نکالی گئی۔ وزارت صحت کے مطابق 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک کم از کم 1214 فلسطینی شہید اور 3977 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے جاری جنگ میں اب تک اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 73,341 فلسطینی شہید جبکہ 1,74,086 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی خبر رساں ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مختلف علاقوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے طوباس، طلکرم، قلقیلیہ اور نابلوس میں کارروائیاں کی ہیں۔ دوسری جانب مصر کی کابینہ نے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدھ کے روز دمیاطا بندرگاہ پر 2 بحری جہازوں میں لگنے والی آگ ممکنہ طور پر ڈرون حملے کا نتیجہ تھی۔ یہ بیان برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی فرم ایمرے کی اس ابتدائی رپورٹ سے مطابقت رکھتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ڈرون نے دمیاطا بندرگاہ پر امریکی ملکیت کے گیس ذخیرہ کرنے والے ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ مصری کابینہ کے مطابق اب تک کسی گروہ یا ملک نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ حکام واقعے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بحیرہ روم میں پیش آنے والا یہ واقعہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے جغرافیائی دائرہ کار میں مزید اضافے کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں اس سے قبل خلیج اور بحیرہ احمر میں بھی حملوں کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کو اسلام آباد میں طے پانے والے مفاہمتی یادداشت MOU کے تحت دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام متعلقہ فریقوں کو اسلام آباد MOU کے تحت مذاکراتی عمل بحال کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دونوں ممالک کو معاہدے کے تحت تکنیکی مذاکرات سے متعلق اپنے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کی بھی ترغیب دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ جوابی حملوں کے تبادلے کے بعد امریکہ اور ایران دونوں نے عبوری معاہدے کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، تاہم پاکستان سفارتی ذرائع سے مذاکرات کی بحالی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور ترکی نے غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت کا اعادہ کیا اور اردن کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں عرب اور اسلامی ممالک کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز پر بھی غور کیا۔ ادھر اردن میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے ایک کھلے خط پر دستخط کرتے ہوئے حکومت سے ملک میں موجود امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے اس خط میں کہا گیا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی موجودگی ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرات کا باعث بن رہی ہے۔ خط پر دستخط کرنے والوں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی افواج کی موجودگی اردن کو سیکیورٹی، سیاسی اور معاشی چیلنجز سے دوچار کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اردنی حکومت نے اس خط پر فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات کی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس ملاقات کا مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچانا تھا۔
اس سے قبل سعودی وزیر دفاع نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے اور مسائل کے حل کے لیے سفارتی راستے کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اب پاکستان سے خبریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن نورین نیازی کی قومی سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی کے مقدمے میں ایک ہفتے کے لیے عبوری حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ این سی سی آئی کے مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ نورین نیازی نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو اور بعد ازاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیے گئے کلپس میں ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز اور اشتعال انگیز ریمارکس دیے تھے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نورین نیازی لاہور کی مستقل رہائشی ہیں، جبکہ مقدمہ اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے سے قبل انہیں گرفتاری کا خدشہ ہے، اس لیے حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ وہ قانون کے مطابق اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو سکیں۔ وکیل نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے اور یہ درخواست گزار کو ہراساں کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ جسٹس سردار اکبر علی نے دلائل سننے کے بعد نورین نیازی کی ایک ہفتے کے لیے عبوری حفاظت منظور کرتے ہوئے انہیں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں افغان سرحد کے قریب ایک پولیس چوکی پر ہونے والے حملے میں کم از کم 11 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 28 زخمی ہو گئے، جن میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس دیار خان بھی شامل ہیں، جو اضافی نفری کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے کارروائی کا آغاز دھماکہ خیز مواد سے بھرے کوڈ کاپٹروں کے ذریعے کیا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں 15 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، تاہم یہ واقعہ ضلع ٹانک میں چند روز قبل پاکستانی فوج کو نشانہ بنانے والے خود کش حملے کے بعد پیش آیا، جس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ قانونی ویزا یا سفری دستاویزات رکھنے والے کسی افغان شہری کو پاکستان سے بے دخل نہیں کیا گیا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا کہ افغان ری لوکیشن پروگرام کے تحت تقریباً 89,000 افغان شہریوں کے کیسز زیر کارروائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر تقریباً 16,000 خواتین، بچوں اور بزرگ افغان شہریوں کے پاکستان میں قیام میں توسیع دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرضے کی مدت میں 3 سال کے لیے توسیع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ قرض ابتدائی طور پر پاکستان کو متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں میں معاونت کے لیے فراہم کیا گیا تھا اور اس کی مدت 3 ماہ مقرر کی گئی تھی، جسے اب مزید 3 برس کے لیے رول اوور کر دیا گیا ہے۔ اور کھیلوں کی خبر میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو مسلسل 3 سیٹس میں شکست دی۔ 6 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم ناقابل شکست رہی، جبکہ تیسری پوزیشن کے مقابلے میں سری لنکا نے ازبکستان کو شکست دی۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔